قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے تو پڑھنے کو قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیوں، روزے رکھنے والے روزے داروں، آج آپ کے سامنے ایک ایسے کلام کا ذکر کیا جائے گا۔ ویسے تو ہم نے بہت سارے کلام سن رکھے ہیں، شاعروں کا کلام، موسیقاروں کا کلام، اور بہت سارے کلام ہم نے سنے ہیں، لیکن ایک ایسا کلام جس کا آج ذکر کرنے لگا ہوں، اس کے فضائل، اس کے آداب بیان کرنے لگا ہوں کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے جب اس کلام کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، یہ کلام نہ تو بلغاء کا ہے، نہ فصحاء کا ہے، اور نہ ہی خطباء کا ہے، نہ یہ کسی کاہن، شاعر اور مجنون کا کلام ہے، نہ یہ کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام ہے، بلکہ انہ لقرآن الکریم، یہ کلام قرآن مجید ہے، کلام رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام ہے، حبل اللہ المتین، اللہ کی رسی ہے، ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، صراط مستقیم ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہ ایسا کلام کہ جس کلام کی مثل کوئی کلام نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کے مثل اور اس جیسا کوئی کلام پیش کر سکتا ہے۔ عرب کے ہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فصحاء، بلغاء اور خطباء اس میلے میں شرکت کرتے تھے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ تھا محترم بھائیوں، یہ زمانہ شاعری کا زمانہ تھا، فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا۔ ہر نبی اس کو اپنے زمانے کے مطابق جس چیز کی ضرورت تھی، جو چیز مشہور ہوتی تھی، اس کے مطابق اس کو معجزات سے نوازا جاتا تھا۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جادوگری بڑی عام تھی، تو ان کو جو ہے وہ ہاتھ باہر نکالتے تو ہاتھ جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جاتا، اپنے عصا کو پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حکمت بڑی جو ہے وہ مشہور تھی، بڑی آب و تاب پر تھی، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ معجزہ دیا گیا کہ وہ مادر ذات جو اندھے ہوتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے ان کے ہاتھ سے، اور کوڑ کے جو مریض ہوتے تھے، لا علاج مریض، ان کو دم کرتے تو اللہ کی اذن سے وہ بھی صحت یاب ہو جاتے۔ تو محترم بھائیوں، یہ زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شاعری، فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے مطابق ہی قرآن مجید جیسا عظیم معجزہ دیا گیا۔ اس میلے کے اندر بڑے بڑے فصحاء، بلغاء اور شعراء موجود تھے، سب نے اپنی اپنی شاعری، جو ٹاپ کلاس کا شعر ان کا ہوتا تھا، اس کو لکھ کر لائے اور آویزاں کیا، اونچی جگہ پر، بلند جگہ پر لٹکا دیا۔ تو محترم بھائیوں، ایک صحابی آتے ہیں، وہ سب کے کلاموں کو پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور آخر میں اپنے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، سورت الکوثر جو ہے، یہ لٹکا کر جو ہے وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ وہ جو فیصلہ کرنے والے، جو عادل عدال وہاں پر موجود ہیں، منصفین موجود ہیں، جب سب کی شاعری پڑھتے پڑھتے آخر میں جب سورہ کوثر پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو محترم بھائیو، وہ حالانکہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن جب یہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں وہ لکھنے پر مجبور ہو گیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محترم بھائیو، یہ بڑی جو ہے وہ فضیلت والی، بڑی مقام والی یہ کتاب ہے، بڑا مقام والا یہ کلام ہے۔ اس کلام کو پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، اس کو سننے کی بھی فضیلت ہے، اس کو سیکھنے سکھانے کی بھی فضیلت ہے۔ تو محترم بھائیو، سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ قرآن مجید یا اس کلام کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور، فرمایا کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، فرمایا یہ لوگ ایسی تجارت کرتے ہیں، ایسی تجارت کرنے والے لوگ ہیں، لن تبور، جس کے اندر گھاٹے کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے، نقصان کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، فائدہ ہی فائدہ۔ تلاوت کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ ایسی تجارت ہے محترم بھائیو، ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں ہے، جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی روایت میں فرماتے ہیں، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم میں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 10 نہیں، اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ اس نے 3 حرف پڑھے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، کوئی شخص ایک رکوع پڑھ لیتا ہے، ایک سپارہ پڑھ لیتا ہے، پورے کے پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہے، کتنے حروف ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ اور محترم بھائیوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اقرأ القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن مجید قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن کر آئے گا۔ اور فرمایا اقرأ الزہراوین، 2 پھولوں کی ضرور تلاوت کیا کرو۔ 2 پھول کون سے ہیں؟ البقرہ و آل عمران، ایک سورۃ البقرہ ہے، دوسری سورہ آل عمران ہے، ان 2 پھولوں کی تلاوت کیا کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ 2 پھول جو ہیں ایک بادل کی شکل میں آئیں گے، ایک سائبان کی شکل میں آئیں گے، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العالمین سے جھگڑا کریں گے اور ان کی سفارش کر کے ان کو بچا کر جنت میں داخل کروا کے چھوڑیں گے۔ اور محترم بھائیوں، یہ صرف قرآن مجید کی تلاوت، یہ عام حالات کی بات ہے محترم بھائیوں، عام دنوں کی بات ہے، یہ عام دنوں کا اجر و ثواب ہے۔ اگر رمضان المبارک میں ہم تلاوت کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب کے پھر کیا کہنے ہیں۔ اور رمضان مبارک اور قرآن مجید کا تو ویسے بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین ہر رمضان میں آیا کرتے تھے اور قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اس سال جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کا دور کیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کریں۔
امام ظہری رحمہ اللہ جب رمضان آتا تو فرمایا کرتے تھے انما هو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ مہینہ جو ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اور محترم بھائیو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 برحق اماموں میں سے ایک امام ہیں جن کے ناموں پر آج جو ہے وہ 4 بڑے بڑے مذاہب، فقہی مذاہب بنے ہوئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کے امام ہیں، لیکن محترم بھائیو جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ترک قراءۃ الحدیث واقبل علی القرآن، وہ حدیث کی جو ہے وہ علم کو، حدیث کے علم سیکھنے سکھانے کو چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے، قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کان اذا دخل رمضان، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ساری کی ساری عبادات جو وہ عام دنوں کے اندر کرتے تھے وہ ساری کی ساری عبادتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو محترم بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی، اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تلاوت کریں۔ اور محترم بھائیو، یہ تو اس کے پڑھنے کی فضیلت تھی، اس قرآن مجید کو صرف پڑھنا ہی فضیلت کا باعث نہیں ہے، اس قرآن مجید کو سننا بھی بڑا فضیلت والا عمل ہے، بڑے اجر والا کام ہے۔ اس قرآن مجید کو سننے کا ایک الگ ہی مزہ ہے، ایک الگ ہی اس کی لذت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اذن اللہ لشیء، اللہ رب العالمین اتنے توجہ سے، اتنے غور سے کسی بات کو نہیں سنتے جتنی توجہ اور غور کے ساتھ اچھی آواز میں جب کوئی پیغمبر، جب کوئی اللہ کا بندہ جب قرآن پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین جتنی توجہ کے ساتھ اس کو سنتے ہیں اتنی توجہ کے ساتھ کسی کی بات کو نہیں سنتے۔ تو محترم بھائیو، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں خاص طور پر عمدہ آواز میں، اچھی آواز میں، تو یہ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے اللہ رب العالمین بڑی غور کے ساتھ ہمیں سن رہے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن فرمایا، اے مسعود، اے عبداللہ، اقرأ، قرآن پڑھو میں تمہارا قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے رسول میں قرآن پڑھوں آپ کے سامنے، میرا قرآن آپ سنیں گے حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم، ہاں تم قرآن پڑھو، میں تمہارا قرآن سننا چاہتا ہوں، کیونکہ انی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی پسند ہے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اور میں اس کی قرآن کی تلاوت کو سنوں۔ تو محترم بھائیو، قرآن سننا اللہ رب العالمین کا بھی طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارشی بن کر آئیں گے۔ روزہ آ کر کہے گا یا اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا ہے، آپ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کریں۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ یہ رات کو اٹھ کر جو ہے وہ رات کو سوتا نہیں تھا، رات کو اپنی نیند کو حرام کر کے برباد کر کے اپنا سکون تباہ کر کے یہ مجھے سننے کے لیے تراویح میں کھڑا ہوتا تھا، یہ قیام اللیل میں مجھے سنا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا، یا اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا، ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو محترم بھائیو، سنیں قرآن کو، سنیں اس کو، پڑھیں بھی، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سنیں، تراویح کے اندر سنیں، قیام اللیل کے اندر سنیں۔ ویسے جو ہے وہ آپ موٹر سائیکل پر ہیں، گاڑی پر ہیں، تلاوت لگا کر سنیں۔ جہاں دیگر ہم کلام سنتے ہیں محترم بھائیو، اس کو بھی سن کر دیکھیں، اس کو سننے کی لذت ہی الگ ہے۔ اور محترم بھائیو، قرآن پڑھنے کا بھی اجر، قرآن سننے کا بھی اجر۔ اور محترم بھائیو، قرآن سیکھنے سکھانے والے جو لوگ ہیں، قرآن کے قاری جو ہیں، قرآن کے جو عالم ہیں، قرآن کا علم رکھنے والے، ان کا بھی ایک الگ ہی مقام ہے، ان کا بھی ایک الگ ہی جو ہے وہ مرتبہ ہے۔ اور ان کا مقام سنن صحیح مسلم کی روایت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو اس قرآن مجید کے ذریعے بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت ساروں کو ذلتوں کی پستیوں کے اندر گرا دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس قرآن کو تھامتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں اور اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو عروج اور بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ اور کتنی بلندیاں، کتنا بلند مقام محترم بھائیو، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک والد کا کتنا مقام ہے، باپ دادا کا کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن محترم بھائیو، باپ دادا کا مقام اپنی جگہ، بڑے بھائیوں کا مقام اپنی جگہ، چاچے تائیوں کا مقام اپنی جگہ، عزیز اقارب اور رشتہ داروں کا مقام اپنی جگہ پر۔ اگر 6 سال کا بچہ حافظ ہے تو محترم بھائیو وہ سب کے سب اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور وہ مصلی پر کھڑا ہوگا۔ محلے کا چودھری، محلے کا وڈیرا، اور اس کا ایک الگ اپنا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ لیکن محترم بھائیو، جب ایک 6-7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہوگا وہ مصلی پر آگی ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم یہ دیا ہے کہ وہ نماز وہ پڑھائے کہ جو اقرأہم لکتاب اللہ، جو قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے وہ نماز پڑھائے گا، اس کا حق ہے۔ تو وہ بچہ جب اللہ اکبر کہے گا تو محترم بھائیوں سب جو ہے وہ اس کے اشارے پر جھکیں گے بھی، اس کے اشارے پر اٹھیں گے بھی، اس کے اشارے کے بغیر، اس کے سلام پھیرے بغیر کوئی نماز سے نکل کر مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ کس کے لیے ہے محترم بھائیوں؟ یہ قاری قرآن کے لیے ہے، یہ حافظ قرآن کے لیے ہے، یہ قرآن کے عالم کے لیے ہے، قرآن کا علم رکھنے والے کے لیے ہے۔ اور اتنا بلند مقام سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ تعالی، ان من اجلال اللہ تعالی، لوگوں اللہ رب العالمین کی عزت، اللہ رب العالمین کا ادب اور احترام کرنے میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ انسان وحامل القرآن، کسی قاری قرآن، کسی حافظ قرآن، کسی قرآن کے عالم، اس کا ادب اور احترام کرے، گویا کہ اس نے اس کا ادب اور احترام نہیں کیا، اس نے اللہ رب العالمین کا ادب اور احترام کیا ہے۔ اور محترم بھائیو، اس کا مفہوم مخالف اگر لیا جائے تو پھر کیا بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قاری قرآن کا، حافظ قرآن کا، کسی عالم قرآن کا ادب اور احترام نہیں کرتا، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کا ادب اور احترام نہیں کرتا۔ محترم بھائیو، یہ تھوڑی فضیلت نہیں ہے، یہ تھوڑا مقام نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر دیکھیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے اتنے قریب ہیں، یہ دنیا میں ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لائک اے فیملی، یہ ہماری فیملی کی طرح ہیں، یہ ہمارے اپنوں کی طرح ہیں۔ اتنے کچھ لوگ انسان کے قریب ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ، کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے بھی اتنے قریب ہو جاتے ہیں لائک اے فیملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے فیملی کی طرح ہیں، اتنے قریبی ہیں۔ اور محترم بھائی کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بلکہ پوچھا گیا اللہ کے رسول من ہوں، یہ خوش نصیب کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں کہ گویا کہ کوئی انسان کی اپنی فیملی کا کوئی حصہ ہو، ایسے اللہ رب العالمین کے قریب۔ فرمایا ہم اہل القرآن، ہم اہل اللہ وخاصۃ، یہ اہل قرآن ہیں، قرآن والے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کے عالم، قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، یہ لوگ اللہ کے اتنے قریب ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فیملی کی طرح ہیں، اتنے قریب۔ اور محترم بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی خاصم خاص بندے ہیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں محترم بھائیو، قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے کچھ آداب زیر غور ہونے چاہیے کہ سب سے پہلا ادب قرآن مجید کو پڑھنے کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر اخلاص ہو۔ قرآن پڑھیں یا سنیں یا کسی کو سنائیں، آپ کے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ واہ والی نیت نہ ہو کہ لوگ کہیں واہ کتنی خوبصورت آواز ہے، لوگ کہیں گے جو ہے وہ واہ کتنا بڑا جو ہے وہ یہ قاری ہے، کتنا بڑا یہ عالم ہے۔ نہیں، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے،
اول من تسعر بہم النار یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت کے دن جن لوگوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ان 3 طرح کے لوگوں میں سے ایک قاری قرآن ہوگا جو قرآن کو اس نیت سے پڑھتا ہوگا، اس نیت سے کہ لوگ واہ واہ کریں، کہیں کہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا یہ قاری ہے، کتنا جو ہے وہ خوبصورت اس کی آواز ہے، لوگ کی واہ واہ کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اگر وہ قرآن پڑھتا ہے اس نیت سے، اس ارادے کے ساتھ، تو محترم بھائیو سب سے پہلے جہنم میں اسی کو جھونکا جائے گا۔ اور اسی طرح دوسرا ادب قرآن مجید کا یہ ہے کہ اچھی آواز میں، خوبصورت لہجے میں قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، لوگو قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعے خوبصورت کر کے پڑھا کرو، خوبصورت کر کے۔ اب ہر کسی کی آواز تو خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن خوبصورت کرنے کی ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں خوبصورت پڑھنے کی، اچھا لہجہ اپنانے کی کوشش کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کے اندر مہارت رکھنے والا، مہارت کے ساتھ قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا والذی یقرأ القرآن، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھنے میں اس کو مشکل پیش آتی ہے، ویتقعقع فیہ، پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، روانگی نہیں ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، فرمایا لہ اجران، ایسے شخص کے لیے 2 اجر ہے، ڈبل اجر ہے، ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا پڑھتے ہوئے جو اس کو مشقت اور اس کو جو اٹکنے آتی ہیں، اس اٹکنوں اور اس مشقت کو برداشت کرنے کا اجر بھی، تو ڈبل اجر اس کے لیے ملتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو مہارت کے ساتھ اور روانگی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ محبت دل میں ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، کوشش کریں، ٹرائی کریں اچھا پڑھنے کی۔ اگر نہیں پڑھ سکتے پھر بھی پڑھیں تو محترم بھائیو آپ کے لیے ڈبل اجر ہے۔ جو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے 1 اجر ہے، اور اس کا اجر کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کے معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تو محترم بھائیو جو مہارت نہیں ہے قرآن کے اندر لیکن کوشش کرتا ہے اچھا پڑھنے کی، بار بار کوشش کرتا ہے، تو محترم بھائیو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ وہ اللہ کے کتنا قریب ہوگا میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح محترم بھائیو قرآن مجید کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو تدبر، غور اور فکر کے ساتھ پڑھیں۔ کچھ آداب جو ہیں وہ قرآن مجید کے ہم نے بنا لیے ہیں۔ قرآن مجید کی طرف پیٹھ نہ ہو جی، ہاں جی، قرآن مجید کو آپ بیگ میں نہ ڈالیں، پیٹھ ہو جاتی ہے، یہ ہماری طرف سے بناوٹی آداب ہیں۔ حقیقی ادب تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے، تدبر کے ساتھ اس کی تلاوت ہو، سمجھ کر اس کو پڑھا جائے، یہ اس کا حقیقی ادب اور احترام ہے۔ محترم بھائیو ہمارے دل میں ہم قرآن کی طرف پیٹھ نہیں ہونے دیتے جی، قرآن مجید کی طرف پیٹھ نہ ہو جائے، اس کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اور محترم بھائیو یہ بے ادبی نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی اگر ہمارے پاس انگلش میں لیٹر آ جاتا ہے ہم اس وقت تک اس لیٹر کی جان نہیں چھوڑتے جب تک کسی ماہر سے پڑھوا کر کہ یہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اس کا جو ہے وہ لب لباب کیا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اس وقت تک محترم بھائیو ہم چین سے نہیں بیٹھتے۔ تو یہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ادب اور احترام کا رشتہ ہے کہ قرآن مجید صدیوں سے ہمارے پاس موجود ہے اور ہم بچپن سے بوڑھے بھی ہو چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ قرآن مجید ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے، سمجھ کر پڑھا نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن مجید میں ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا پیغام کیا ہے، اللہ رب العالمین کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے چاہتے کیا ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ اس کا حقیقی ادب ہے محترم بھائیوں کہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، قرآن کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے، قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں۔ اور محترم بھائیوں مسند احمد کی روایت ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا قرآن کو سمجھتے تھے، کتنا سمجھ کر پڑھتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت پر پہنچتے ہیں ان تعذبہم انہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، فرمایا کہ اگر آپ یا اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے نہیں جا سکے، ساری رات اس تلاوت اس آیت کو پڑھتے رہے، روتے رہے، اور حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ محترم بھائیو، وجہ کیا؟ وجہ یہ تدبر، غور، فکر ہے، اور یہی غور اور فکر اور تدبر محترم بھائیو ہمارے اندر آ جائے تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں، قرآن پڑھتے ہوئے ذرفت منہ العیون، ہماری آنکھیں بھی بہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں۔ محترم بھائیو، ہم قرآن کو سمجھنے کے بغیر پڑھتے ہیں، رٹا رٹایا سسٹم جو ہے ہم اس طرح جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس لیے یہ قرآن ہمارے اوپر اثر نہیں دکھاتا۔ اور محترم بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مضبوط شخصیت کے مالک ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کتنے مضبوط یہ شخصیت کے مالک، جسامت بھی ان کی اتنی مضبوط ہے کہ اگر یہ کسی چمڑے کے اوپر کھڑے ہو جائیں، 20 لوگ نیچے سے اس چمڑے کو کھینچنے کی کوشش کریں، ان کے پاؤں کو بھی ہلا سکتے تھے، اتنے یہ مضبوط اور اتنے مضبوط اعصاب اور اتنے مضبوط جو ہے وہ دل و دماغ کے مالک۔ لیکن محترم بھائی، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کے گھر کی طرف جاتے ہیں، آگے وہ قیام کر رہا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ اس آیت پر پہنچتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے، اور جب وہ واقع ہو جائے گا ما لہ من دافع، کوئی اس کو دفع اور دور نہیں کر سکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پر سوار ہیں، نیچے اترے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی، بڑی مشکل سے اپنے گھر پہنچتے ہیں، ایک مہینہ چارپائی سے اٹھ نہیں پاتے، 1 مہینے تک چارپائی سے اٹھنے کی سکت نہیں رہی۔ محترم بھائیو، وجہ کیا؟ وجہ یہ تدبر ہے، غور ہے، فکر ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر جو پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا، غور اور فکر کے ساتھ پڑھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ قرآن مجید کی صبح کے وقت آپ اٹھتے ہیں، قرآن مجید کی صرف ایک آیت آپ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر آپ پڑھ لیں، معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھ کر پڑھ لیں، یہ آپ کی 100 نفل رکعات سے زیادہ بہتر ہے۔ 100 نفلی رکعات اگر آپ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف صرف ایک آیت ترجمے کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور محترم بھائیو، سلف صالحین میں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھ کر معنی مفہوم کے ساتھ پڑھتے ہیں، دوسری طرف پورا قرآن مجید ایسے ہی تلاوت کر لیتے ہیں، تو یہ ایک آیت اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ تو محترم بھائیو، افلا یتدبرون القرآن، قرآن کو تدبر کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو سمجھ کر پڑھو، یہ اس کا حقیقی ادب اور احترام ہے۔ اور محترم بھائیو، اسی طرح قرآن کے آداب اور ادب اور احترام میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو مصحف میں سے دیکھ کر تلاوت کی جائے، دیکھ کر۔ آپ کو زبانی بھی آتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر پڑھیں، اللہ کی قسم دیکھ کر پڑھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید کو دیکھنا یہ ایک الگ اجر ہے، اس کا ایک الگ عبادت ہے، اور اس کی ایک الگ لذت بھی ہے۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر روایت آتی ہے، بلکہ شعب الایمان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جس شخص کو یہ چاہیے، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت اس کو حاصل ہو جائے، فلیقرأ فی المصحف، اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھا کرے، اللہ کی بھی محبت حاصل ہوتی ہے، اور محترم بھائیو، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے محترم بھائیو کہ قرآن مجید کو تلاوت کریں تو کوشش کریں گھر کے اندر تلاوت کریں۔ ہم مساجد میں بیٹھ کر تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، اجر ہے، ثواب ہے، لیکن گھر کے اندر جب آپ اس کو پڑھیں گے
اس کی خیر، اس کی برکتیں آپ کے گھر پر نازل ہوں گی، آپ کو بڑے فائدے ہوں گے، اور دکھلاوے سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ مسجد میں انسان کے ذہن کے اندر بات بھی آ سکتی ہے، یار لوگ دیکھ رہے ہیں، میں تھوڑا اور اونچی آواز سے، خوبصورت آواز سے پڑھوں، اور کافی دیر تک بیٹھ کر پڑھتا رہوں، ہاں جی، ایک نیت کے اندر جو ہے وہ خرابی بھی آ سکتی ہے۔ لیکن گھر کے اندر آپ پڑھیں گے، اخلاص کے اندر کمی نہیں آئے گی، آپ کی نیت بھی خالص رہے گی، اور آپ کے گھر کے اندر خیر اور برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ کتنی خیر اور برکتیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور گھر کے اندر قرآن پڑھا کرو، خاص طور پر سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اس گھر کے اندر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو کیا شروع میں فرمایا کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ اور قرآن پڑھا کرو؟ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اور نہ ہی پڑھنا جائز ہے۔ ہم لوگ وہاں مردوں کے پاس جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں قبرستان کے اندر۔ یہ قرآن مجید مردوں کے لیے نہیں محترم بھائیوں، زندوں کے لیے نازل ہوا ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، زندوں کے لیے ہے۔ ہم مردوں کے پاس بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید گھر کے اندر پڑھیں اور گھر کو قبرستان نہ بنائیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ قبرستان کی طرح نہیں ہوتا، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان کی طرح ویران ہوتا ہے۔ اور جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، پاس اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھر کے اندر پاس گھوڑا ہے سین کے اندر، اور یہ تلاوت کر رہا ہے سورۃ الکہف کی۔ ایک بادل آتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ اس بادل کو دیکھ کر بدکنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ تلاوت بند کر دیتے ہیں، گھوڑا بدکنا بند کر دیتا ہے، پھر شروع کرتے ہیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے، آسمان سے بادل قریب آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی، حضور علیہ السلام کو بتایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت للقرآن، یہ وہ سکینت تھی، یہ وہ سکون تھا، یہ وہ رحمت تھی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی۔ اب ہم گھر میں پڑھیں گے تو محترم بھائیو ہمارے اوپر بھی یہ سکینت نازل ہوگی، ہمارے گھروں میں بھی سکون آئے گا۔ اور اسی طرح محترم بھائیو ایک اور روایت صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہی ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک چھتری نما صاحبان کی طرح جو ہے وہ کچھ میرے اوپر چھا گیا اور میرے قریب آنے لگا، میں ڈر گیا، تلاوت چھوڑ دی۔ صبح میں نے حضور علیہ السلام کو بتایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتے تھے، تمہاری تلاوت کی وجہ سے یہ رحمت کے فرشتے تمہارے اوپر نازل ہو رہے تھے اور تمہیں انہوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اگر تم تلاوت صبح تک بند نہ کرتے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو محترم بھائیو گھر کے اندر تلاوت کریں، کوشش کریں کہ گھروں کے اندر تلاوت کی جائے، بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور محترم بھائیو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اہل خانہ کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، وہاں کبھی تنگی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور اس گھر کی خیر اور بھلائی کثیر ہو جاتی ہے، بکثرت ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا جس گھر کے اندر تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر اہل خانہ کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس گھر کو چھوڑ جاتے ہیں، شیاطین وہاں پر بسیرا بنا لیتے ہیں، اور وہاں اس گھر کی خیر اور بھلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے محترم بھائیو کوشش کریں قرآن مجید کو پڑھیں بھی، قرآن مجید کو سنیں بھی، گھر کے اندر ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اچھی آواز کے ساتھ پڑھیں، اچھی آواز کے ساتھ سنیں، اس کو غور اور فکر کے ساتھ پڑھیں، غور اور فکر کے ساتھ اس کو سنیں، تدبر کے ساتھ اس کو سنیں۔ اور محترم بھائیو یہ سارے کے سارے معاملات کوشش کریں آپ کے گھر کے اندر ہونے چاہیے۔ آج محترم بھائیو کہاں ہے قرآن مجید کی تلاوت، کہاں ہے قرآن مجید پر تدبر، کہاں ہے قرآن مجید پر غور اور فکر، کہاں ہے ہمارا وہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق اور مضبوط رشتہ؟ محترم بھائیو ہر چیز کو پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہے،
ہمارے پاس لوگوں کے میسیجز پڑھنے کے وقت کا بھی وقت ہوتا ہے، لوگوں کی تحریریں بھی پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، اخباریں بھی پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ طرح طرح کے رسائل اور جرائد اور ڈائجسٹیں پڑھنے کا اور قصے اور کہانیاں پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن محترم بھائیوں ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس طرح طرح کے کلام سننے کا وقت ہے، ہمارے پاس موسیقی سننے کا بھی وقت ہے، ہمارے پاس قوالیاں سننے کا بھی وقت ہے، ہمارے پاس طرح طرح کی جو ہے وہ کلاموں کو سننے کا، ہمارے پاس شاعری سننے کا بھی وقت ہے، لیکن محترم بھائیوں ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو تلاوت قرآن مجید سننے کا وقت نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ ہم کیوں قرآن سے بھاگتے ہیں؟ ہم ذرا جو ہے وہ امام صاحب جو ہے وہ قرات کو لمبا کر دیں، تراویح کے اندر، عام نمازوں کے اندر محترم بھائیوں ہمیں سوئیاں کیوں چبھنے لگتی ہیں؟ ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ محترم بھائیوں اس کی ایک وجہ تو مجھے یہ لگتی ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں ہیں، ہمارے دل صاف نہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے دل صاف ہوتے ہم کبھی بھی اللہ کے کلام سے ہم نہ اکتاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس بات پر میں اپنے خطبے کا اختتام کرتا ہوں، حلیۃ الاولیاء کے اندر روایت آتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، لو طہرت قلوبکم ما شبہتم من کلام ربکم، لوگوں اگر تمہارے دل صاف ہوتے تو کبھی بھی تم اپنے رب کے کلام سے نہ اکتاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید